طرف اپوزیشن کا ایک دفعہ پھر سے سرکس لگا ہوا ہے، اور جب سے یہ حکومت بنی پرائم منسٹر عمران خان نے حلف لیا، پہلے دن سے یہ تمام جو آچار پارٹیاں ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے ایک ہو گئے، اور ہر موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے، یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ 3.5 سال میں ہم نے بارہا یہ سرکس دیکھا، چاہے سیاسی میدان ہو چاہے پارلیمانی میدان ہو، دونوں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے کارکنوں نے، پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر سیاسی اور پارلیمانی میدان میں شکست سے دوچار کیا۔ چاہے گلگت بلتستان کا ضم شدہ اضلاع کا آزاد کشمیر کے انتخابات ہو، اللہ نے عمران خان کو سرخرو کیا، ان کی جماعت کو سرخرو کیا اور یہ شکست فاش ہوئے۔ چاہے پارلیمان کے اندر ہو، پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے فیٹ اف کی قانون سازی ہو، چاہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے قانون سازی ہو، چاہے بجٹ پاس کرنا ہو، چاہے عوامی مفاد کے دوسرے قانون سازی ہو، وہ بھی پارلیمنٹ سے ان کے شور شرابے اور یہ جو میڈیا کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں، ان کے تبصرے ہوتے ہیں، ان کے روزانہ پریس کانفرنسز میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں، ان سب کو شکست ہوئی۔ اور اس موقع پہ آپ ان کی بوکھلاہٹ کا اس سے اندازہ لگائے کہ یہ تمام جو کرپشن بچاؤ مہم والی جماعتیں ہیں، یہ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ جب دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہے تو عمران خان نے عوام کے لیے قیمتیں کیوں کم کر دی، اور اب ایک دفعہ پھر انہوں نے سرکس لگایا ہوا ہے۔ تو میں اس سرکس کے اوپر قوم کا اور اپنا وقت برباد نہیں کروں گا۔ میں آج ایک اہم ایشو کے اوپر اپنے لوگوں سے، اپنے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہ کس طرح خود استحصالی سے خودداری تک کا سفر، اس کے اوپر میں آج بات کروں گا، آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا اور آپ کو کمپیریزن پیش کر کے دوں گا۔ ہم جب خودداری کی بات کرتے ہیں تو اسی سے قومیں بنتی ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی جو تھا وہ انہی دو بنیادوں پہ تحریر کیا گیا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے اور اس کا نہ صرف ذکر کیا بلکہ حکومت میں آنے کے بعد اس کا عملی مظاہرہ کیا، اور تمام پالیسیز اپنی خودداری کے اوپر انہوں نے تشکیل دی۔ پاکستان کو جب عمران خان وزیر اعظم بنے، ان کے لیے گئے قرضوں کی وجہ سے، ان کی غلط اکنامک پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کی معیشت آئی سی یو میں تھی۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان نے خودداری کے اوپر تمام فیصلے کیے۔ 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا، لیکن جب اس جنگ میں ہم اتحادی بنے تو ہم نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دہشت گردی کا شکار بھی ہم تھے، دہشت گردی کا الزام بھی ہمارے اوپر تھا۔ ہمارے اتحادی نے پاکستان کے حدود میں ڈرون حملے کیے، اس سے ہمارے بچے شہید ہوئے، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ لیکن ہمارے حکمران ایک تو ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور پھر اپنی کرپشن، اور انہوں نے جو پاکستانی قوم کو لوٹا، باہر جائیدادیں بنائی، اس کی وجہ سے پوری قوم سے جھوٹ بولتے رہے۔ خود استحصالی سے خودداری کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ پہلے پاکستانی قوم کا اس انداز سے احتسال کیا گیا کہ یہاں پہ پاکستانی قوم کے اوپر جو پیسہ لگنا تھا، پاکستانی قوم کا وہ پیسہ چرا کے استحصال کیا گیا۔ اور پھر پاکستان کے دہشت گردی کی جنگ میں جب ہمارے جنازے اٹھ رہے تھے، جب ہمارے اوپر ڈرون حملے ہو رہے تھے، تو اس وقت جھوٹ بولا گیا، اس وقت انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی کیونکہ انہوں نے اپنے باہر اپنے اثاثے اور جائیدادیں بچانی تھی۔ وے آف دی ورلڈ کتاب میں اس کا ذکر ہے، اوباماز وار میں ذکر ہے، وکی لیکس میں ذکر کیا گیا کہ کس طرح ہمارے یہاں پہ یوسف رضا گیلانی اور زرداری کی حکومت پاکستانیوں کو کہتے تھے ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج اور شور مچاتے تھے، لیکن امریکہ کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے جائیں، ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے، پھر گھر چلے جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ زرداری سی آئی اے ڈائریکٹر سے امریکہ میں حسین حقانی کی موجودگی میں ملاقات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ
آپ فکر نہ کرے، اگر پاکستانی مر رہے ہیں مرنے دے، میں سنبھال لوں گا، اگر میڈیا پہ شور مچتا ہے تو مچنے دو، ہم سنبھال لیں گے۔ تو کس طرح یہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے، کس طرح ڈرون حملوں کے خلاف آواز اٹھاتے۔ اور فضل الرحمان یہاں پہ ہمیشہ نعرہ لگاتا تھا کہ گو امریکہ گو، لیکن امریکن سفیر این پیٹرسن سے ملاقات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دے، پاکستانی ڈرون حملوں میں شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی جنگ میں مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں آپ کی اچھی خدمت کروں گا۔ ذرا سنیے کہ ویکی لیکس میں کیا آیا تھا ان کے حوالے سے اور ڈرون حملوں کے حوالے سے۔ ایک تو یہ دہشت گردی کی جنگ میں جو پاکستان اتحادی بھی بنا، پاکستان کا نہ صرف معیشت کا بلکہ انسانی جانوں کا، ہماری سیکیورٹی فورسز کا نقصان بھی ہوا، ڈرون حملے بھی یہاں پہ ہوتے رہے، کس طرح یہ جھوٹ بولتے رہے، کس طرح پاکستان کا مقدمہ انہوں نے نہیں لڑا اپنی کرپشن کی وجہ سے۔ لیکن دوسری طرف کشمیر کا، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کشمیر میں جب کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے بھارتی افواج کی ظلم کی وجہ سے، تو وہاں پہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ کشمیریوں کو سبز ہلالی پرچم میں دفنایا جاتا ہے، لیکن جب پچھلے حکومت میں نواز شریف وزیر اعظم بنا اور وہ مودی کی حلف برداری میں شرکت کے لیے گیا تو انہوں نے حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا اور بزنس مینوں سے ملاقاتوں کو ترجیح دی۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ذرا آپ سنیے جو ہماری سیکٹری خارجہ فارن افیئرز تھی تسنیم اسلم صاحبہ، ان کو سنیے۔ حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار ہوتا ہے، کیوں کشمیر کاس کے اوپر بات نہیں ہوتی؟ وہ اسی لیے کہ ان کے کاروبار اور ان کے ذاتی مفادات، ان کا کرپشن، ان کے پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ وابستہ ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا، آپ ذرا سنیے پاکستان کے سابق ہائی کمشنر جو انڈیا میں تھے عبد الباسط صاحب کو، کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ نے سنا کہ کس طرح یہاں سے جب پاکستان کو کلبھوشن کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی، پاکستان میں جو بھارت کی جاری دہشت گردی کی وجہ سے کی بات کرنی چاہیے تھی، کشمیر کاس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تعلقات کے لیے، ان کے بچوں اور بھتیجے جو ہے اور شہباز شریف کا بیٹا وہ فون کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو ویزا دے کیونکہ کوئی شوگر مل میں کام کر رہا ہے، کوئی کیا ان کے پرسنل انٹرسٹ ہے وہ آپ نے دیکھے۔ ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی تو اس وقت مودی تو یہاں پہ گھر بھی آ رہا تھا، ساڑیاں اور آم کی پیٹیاں بھی بھیجی جا رہی تھی، نواسی کی شادی میں بھی بلایا جا رہا تھا، لیکن ان دنوں میں سجن جندال پاکستان آتے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ وہ چھپایا جاتا ہے۔ اور کس طرح، میں آپ کو ایک خبر دکھاتا ہوں، آپ ذرا یہ سنیے کہ کیا ہوا تھا کہ جب سجن جندال پاکستان آیا اور کیا ان کے پرسنل انٹرسٹ ہے جس کے اوپر یہ پاکستان کے مفادات کو کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سجن جندال بغیر ویزا کے پاکستان آتے ہیں، ان کے کیا کاروباری انٹرسٹ ہے، یہ بھی آپ کو دکھا دیا۔ لیکن صرف یہ نون لیگ کا نہیں ہے، جس طرح میں نے ڈرون حملوں میں زرداری اور حسین حقانی کی جب ملاقات ہوئی تھی وہ آپ کو دکھایا۔ اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب راجیو گاندھی پاکستان وزٹ تھا تو اس وقت یہاں پہ آپ نے کشمیر کے بورڈ بھی ہٹائے گئے۔ آپ مقدمہ کیسے لڑتے؟ آپ مقدمہ لڑنا تو چھوڑے، آپ کشمیر کا نام اور کشمیر کے بورڈ بھی ہٹانے پہ مجروم ہوئے، کیونکہ آپ نے پاکستان کا احتسال کیا، پھر پاکستانیوں کا پھر سے احتسال کیا کہ آپ کے اپنے پیسے جائیدادیں باہر پڑی ہوئی تھی، قوم کا پیسہ لوٹا، پھر باہر جائیدادیں بنائی، آپ کمپرومائزڈ ہو گئے، آپ بات نہیں کر پائے۔ پہلے پاکستانی قوم کو بے روزگار کر دیا، پاکستان کی ادارے تباہ کر دیے، پاکستان کو قرضوں کے دلدل میں دھکیل دیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، بیرون ملک جائیدادیں بنائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور احتسالی پاکستان کی اس لیے اس طرح کی کہ آپ نے مقدمہ لڑنے سے بھی، آپ مقدمہ لڑنے کے اہل بھی نہیں رہے۔ جب پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ مقدمہ تو لڑنے کے اہل ہی نہیں تھے، لیکن ان کا فورن منسٹر خواجہ آصف وہاں پہ جا کے جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں الیکشن آ رہے ہیں
تو آپ کی اور پی ٹی آئی کی عمران خان کی فورن پالیسی میں کیا فرق ہے؟ ذرا سنیے خواجہ آصف کی زبانی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو بڑے اسلام کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں عمران خان بڑا مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، اسلام کی طرف بڑا راغب ہے اور ہم بڑے لبرل ہیں۔ تو آپ کو تو شرم آتی تھی، مقدمہ آپ کیسے لڑتے؟ پھر دوسری طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نواز شریف ان کا پرائم منسٹر وہ کس طرح مقدمہ لڑتا ہے جب ان کی یہ حالت ہے۔ یہ آپ نے ابھی دیکھا کہ جو کرپٹ ہو، جو کمپرومائزڈ ہو، جو قوم کا استحصال کر چکا ہو، جنہوں نے باہر جائیدادیں بنائی ہو، وہ ملک و قوم کا مقدمہ لڑنے کے اہل نہیں ہوتا۔ اب انہی چیزوں کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ جس انداز سے لڑا، وہ کشمیر کے سفیر بنے اور اقوام متحدہ کی ایوان میں نہ صرف بلکہ ورلڈ اکنامک فورم میں تمام عالم اسلام کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے، تمام دنیا کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے کشمیر کاس کو وہ آگے لے کے گئے۔ 54 سال بعد 3 دفعہ UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث ہوئی۔ باشس مودی کا، نئے دور کے ہٹلر کا، انڈیا کی دہشت گردی کا، انڈیا دہشت گرد کا چہرہ بے نقاب ہوا، وہ پرائم منسٹر عمران خان نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دور میں اور ان کے ٹائم پہ اسلام کو اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے نہ صرف اقوام متحدہ میں، ورلڈ اکنامک فورم میں، OIC میں دنیا کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے بلکہ پورے عالم اسلام کو بھی اکٹھے کیا۔ اور جب یہ کیا تو ہماری یہ سارے کرپٹ جو خاموش تھے جب اسلام دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا، جب پاکستان قربانیوں کے باوجود ان کو ڈو مور کا حکم دیا جاتا تھا، جب عمران خان آئے تو انہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی۔ اسلام اور پاکستان کو دہشت گردی کی نظر سے نہیں بلکہ اس کے وکٹم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ آج رشیا کے پریزیڈنٹ سے لے کے کینیڈا کے پرائم منسٹر تک وہ بھی اسلاموفوبیا کے اوپر بولنے لگے۔ آج دنیا میں یہ ایشو بنا جب اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد عمران خان اردگان سے، مہاتیر محمد سے، تمام OIC کے رہنماؤں کو خطوط لکھ کے اسلاموفوبیا کے ایشو کو اجاگر کیا۔ اب ذرا سنیے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا CIA کو اور امریکہ کو پاکستان اجازت دے گا کہ یہاں پہ وہ کارروائیاں کر سکے، اور پوری دنیا میں پھر یہ آواز گونجنے لگی کہ اب ایک خوددار ملک کا خوددار وزیر اعظم عمران خان ہے۔ پاکستان کی نہ صرف زمینی بلکہ فضائی حدود کا تحفظ ہوگا، پاکستان کی سرزمین نہ استعمال ہوگی، نہ دنیا کے کسی کونے میں ہم اجازت دیں گے کہ پاکستان کے خلاف وہ اپنی زمین استعمال کرے۔ پرائم منسٹر عمران خان کا کلیئر کٹ موقف تھا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ ڈرون حملے کرتے جائے، ہم احتجاج کریں گے، پھر گھر چلے جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ یہ کیا کہتے رہے کہ ہمیں خدمت کا موقع دے، ہم اچھی خدمت کریں گے۔ یہ کیا کہتے رہے کہ آپ فکر نہ کرو، میڈیا میں کچھ بھی چل رہا ہو، آپ مارو، مزید مارو، ان کی سینئرز کو مارو، ہم سنبھال لیں گے۔ ان کا موقف تھا۔ عمران خان کا یہ خودداری ہے، اس کے اوپر ہماری پالیسی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ پھر اربہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی گستاخانہ خاکوں کی شکل میں۔ پہلی دفعہ دنیا میں عمران خان اربع مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہیڈ سپیچ کے حوالے سے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں گونجا۔ کتنے ہمارے اربع مسلمانوں کی دل آزاری کرتے تھے یہ لوگ، آپ سب خاموش تھے۔ آپ تو چھوڑے، سارا کرپٹ مافیا تو خاموش تھا ہی، لیکن جو دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، جو سیاسی مولوی ہے، وہ بھی خاموش تھے۔ یہی عمران خان اربع مسلمانوں کی دلوں کی ترجمان بنا۔ یہ آپ سنیے کہ ہیڈ سپیچ کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا۔ I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے۔ اب میں آپ کو جو خود استحصالی سے پاکستان خودداری کی طرف بڑھا، کس طرح آج پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہونے لگی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی مہینے میں چائنا کا ایک کامیاب دورہ پرائم منسٹر عمران خان کا ہوا، رشیا کا ایک تاریخی اور کامیاب دورہ وزیر اعظم عمران خان کا ہوا، تمام عالم اسلام کے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں تمام OIC کے جو وزیر خارجہ تھے ان کو بلایا گیا، وہ پاکستان آئے۔
اور اب انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر پورے عالم اسلام کے جتنے ہمارے وزیر خارجہ ہے وہ پھر پاکستان تشریف لائیں گے. تو پاکستان جو آئسولیٹ ہو کے رہ گیا تھا، آج پاکستان عالم اسلام کی رہنمائی کرنے لگا ہے. خودداری کے فیصلے کر کے ہم نے پاکستان کو غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، ہم نے آزاد خارجہ پالیسی دی، اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن تھا. میں اس پہ آج پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب اقوام متحدہ کے ایوان میں دین کا پیغام گونجتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. جب پرائم منسٹر عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ بولتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. جب پرائم منسٹر عمران خان مسلمانوں کے جذبات پہنچاتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ عمران خان کا ویژن ہے. خود خان صاحب کی زبانی سنی ہے کہ انہوں نے فارن پالیسی کے حوالے سے کیا کہا تھا اور کیا ڈائریکشن دی تھی. یہ ملک جو اللہ نے بنایا ہے، یہ ایک وہ قوم ہے جو انشاءاللہ ساری مسلمان دنیا کے اندر وہ ملک بنے گا جو مسلمان دنیا کے لیے مثال بنے گی اور لیڈ کرے گا ان کو. اور یہ میں آپ کو آخر میں اپنی فورن پالیسی بتا دوں کہ اب تک ہم غلطیاں کیا کرتے رہے کہ ہم کسی اور کی جنگوں کے اندر شرکت کرتے رہے. اب پاکستان کبھی کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرے گا. جب ملک کا وزیر اعظم کرپٹ نہ ہو، جب ملک کا وزیر اعظم کا پیسہ ملک سے باہر نہ ہو، جب ملک کا وزیر اعظم اپنی ذات کی بجائے وہ ہائی مالا گراؤنڈ پہ کھڑا ہو، تو پھر وہ اس قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں. اور وہی فیصلے عمران خان کر رہے ہیں. آج میں نے آپ کو دکھایا کمپیریزن، اور پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد چیلنجز کے باوجود، مشکل حالات کے باوجود، مشکل معاشی حالات کے باوجود، ان کی کامیاب خوددار پالیسی کے خود استحصالی سے خودداری تک کا سفر. اور کل انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سب دورے جو عمران خان کر رہے تھے، یہ جو کامیاب خارجہ پالیسی تھی، تو پرائم منسٹر عمران خان اور جو سابقہ ہیڈ آف سٹیٹس ہیں ان کے دوروں کی تفصیلات، اس کے اوپر پاکستانی قوم کے کتنے اخراجات لگے اور کتنے ایکسپینڈیچرز ہوئے، ان کے تمام ایک ایک دورے کے تمام تفصیلات کہ کس طرح یہ لاؤ لشکر کے کو لے کے جاتے تھے، وہ تمام تفصیلات انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اور امید ہے کہ ہم ان تمام کامیابیوں کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان نے جو خودداری کا سفر طے کیا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور امید ہے کہ ہم سرکس سے تھوڑا ہٹ کے اصل ایشوز کے اوپر بات کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.